Harun? Zoom कर रही हूँ। इतने ठीक नहीं, इतने ठीक है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. معزز محترم ڈاکٹر صاحبان، طلباء طالبات، آج کے میرے لیکچر کا جو موضوع ہے نیاز۔ نیاز جو لفظ ہے یہ سب سے پہلے شیکسپیئر نے استعمال کیا، اور 12 سال کی محنت کے بعد اور ریاضت کے بعد ڈاکٹر ہانیمن نے اسے اپنی فلسفی کے اندر شامل کیا اور نیاز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، تھورا سے پلس اور سائیکولوجی۔ اور یہ لفظ جو ہے وہ یونانی زبان سے لیا گیا لفظ ہے، اور یونانی زبان میں اس کو ایسا مواد کہتے ہیں جو زہریلا مواد ہو، عفونت زدہ مواد ہو، اسے میال کا نام دیا جاتا ہے۔ شیکسپیئر میں میال کو دماغ کی جو ہے کیڑا کہتا ہے، جگہ دماغ کے اندر کیڑا ہوتا ہے وہ شیکسپیئر اسے کراتا ہے۔ ڈاکٹر ہانیمن نے افورزم 11 میں اور افورزم 31 میں 11 میں اسے قوت حیات کی بگاڑ کے حوالے سے بیان کیا، اور 31 میں انہوں نے خراب، نامعقول اور ناقابل تعریف شے جو زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے اس کے حوالے سے بات۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں، اور سچائی بھی یہی ہے کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج ایک نیچرل طریقہ علاج ہے، اور نیچر کیا ہے؟ ہم سب چونکہ یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے، نیچر اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات میں تمام چیزوں کا نالج جو ہے وہ اپنے پیغمبروں کو دیا، اور مکمل ترین نالج جس کو کائنات کا نظام چلانے کے لیے جو ہے نا مکمل قرار دیا گیا، وہ ضابطہ حیات نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا۔ اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ گناہ ہی کو میاد کہا جاتا ہے۔ بیسیکلی جو گناہ ہے وہی میاد ہے، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی بھی ابتدا ہوئی۔ کیونکہ دنیا کے جتنے بھی علوم ہیں، دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں، وہ بیسیکلی دین سے متعین ہوتے ہیں۔ علم ایک ہی ہے دنیا کے اندر، وہ علم ہے نیچر کا علم، زبور کا علم، انجیل کا علم، تورات کا علم، قرآن پاک کا علم۔ اور ان علوم کے اندر ہی باقی تمام علوم سموئے ہوئے ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ باقی تمام علوم ہیں ہی نہیں، بلکہ وہ پروفیشنلزم ہے۔ کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، کوئی کوبلر کا کام کرتا ہے، کوئی جو ہے بڑھئی کا کام کرتا ہے، کوئی سول انجینئر ہے، کوئی جو ہے نا الیکٹریکل انجینئر ہے۔ تو یہ سارے پروفیشن ہیں جو اس نے اپنائے ہوئے ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کی روزی رزق چل رہا ہے۔ لیکن اصل علم جو ہے وہ الہامی کتابوں کا علم ہے۔ باقی تمام فنون ہیں، اور ہم بھی ایک فن حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ ہومیوپیتھی بھی ایک فن ہے، اور ہومیوپیتھی ایسا فن ہے جس سے آپ انسانیت کو صحت کی بہترین حالت میں لاتے ہیں۔ جب آپ انسان کو صحت کی بہترین حالت میں لاتے ہیں تو اس میں جس شخص نے اس طریقہ علاج کو دریافت کیا اس کا نام ڈاکٹر فریڈرک سموئیل ہانیمن تھا، اور اس نے اس طریقہ علاج کی کچھ بنیادیں رکھی۔ اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ 250 سال گزر جانے کے بعد بھی ایک بھی ایسا پرنسپل نہیں ہے
جس کو کوئی چیلنج کر سکے یا اس کے مقابل میں کوئی اور قانون لا کر اس کے قانون کی نفی کر سکے. اس کی بیسک ریزنز کیا ہے؟ اس کی بیسک ریزنز یہ ہے کہ اس نے جو علم دیا، جو پرنسپل دیے، وہ قانون قدرت تھے. اور قدرت کبھی چینج نہیں ہونا، قدرت کبھی تبدیل نہیں ہوتی. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، ایک خاص مقررہ وقت میں خاص جگہ سے نکلتا ہے اور خاص جگہ پر جا کر غروب ہو جاتا ہے. پودے گرمیوں میں لہلاتے ہیں، بہار آتی ہے ان کے اوپر. آج کل پھولوں کا موسم ہے، آج کل بہار کا موسم آنے والا ہے، ان کے اوپر پھول لگ رہے ہیں. آج سے کچھ دن پہلے خوش جو ہے نا ٹہنیاں تھی، اور خزاں آتی ہے، پھر وہ پتے جھڑتے ہیں اور جڑ کے پھر جو ہے کی یعنی عارضی موت کا سبب بنتے ہیں. جس طرح سے انسان روزانہ سارا دن کام کرتا ہے، رات کو سو جاتا ہے اور عارضی موت میں چلا جاتا ہے. تو یہ نیچر کے پرنسپل ہے، نیچرل پرنسپل کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا. چونکہ میرا آج کا ٹاپک جو ہے وہ میازم ہے، اور میازم کے اندر ہانیمن نے 3 میازم کو بیان کیا: سوڈا، سفلس اور سائیکوسس. اور آج کے دور میں ہومیوپیتھ میں ٹیوبرکلوسس کو، کینسر کو، ٹیوبرکلوسس کو ٹیوبرکلوز میاز اور جو کینسر میاز ہے اس کو جو ہے نا کینسریس میاز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. لیکن میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سوڈا سفلس سائیکوسس کیا ہے. اس کے بعد اس کی کمپلیکیشن ہے، اور جو ہے نا انشاءاللہ نیکسٹ کبھی وہ آپ کینسر میاز کے اوپر اور ٹیوبرکلوز میاز کے اوپر بات کریں گے. سوڈا ابتدائی مرض ہے، اور ابتدائی مرض کیا ہے؟ دماغ کا خلل ہے. دماغ کا خلل کیا ہے؟ گناہ ہے. دماغ کا خلل کیا ہے؟ سوچ ہے. دماغ کا خلل کیا ہے؟ کہ نیچر سے ہٹ کے کام کرنا. ایک شخص یہاں زیارت چوک سے لے کر جو ہائی وے تک 40 ڈگری ٹمپریچر ہے، بغیر سر ڈھانپے، بغیر سر کو دھوئے وہ اس دھوپ کے اندر سفر کرتا ہے، تو اس کے سر کے اندر درد ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ فیورش کنڈیشن میں چلا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نیچر سے ہٹ کے کام کیا. نیچر یہ تھی کہ وہ اپنے سر کے اوپر کپڑا لے لیتا یا بالوں کو پہلے سے تر کر لیتا تو وہ اس بیماری کی طرف نہ پہنچتا. جب آپ اپنے آپ کو نیچر سے ہٹا لیتے ہیں، جب نیچر سے ہٹ جاتے ہیں، تو آپ کا جسم بیمار پڑ جاتا ہے، اور اسی کو سورا کہتے ہیں. سورا گناہ کا نام ہے، سورا برے خیالات کا نام ہے، اور برے خیالات سے پیدا کردہ اثرات، گناہ سے پیدا کردہ اثرات کا نام جو ہے بیماری ہے. بیماری کا علاج قانون قدرت جو ہے وہ انسانی جسم کی سب سے دفاعی لحاظ سے مضبوط چیز کے اوپر اظہار کرتا ہے. وہ دفاعی لحاظ سے سب سے مضبوط چیز انسان کی کیا ہے؟ بتا سکتا ہے کہ انسان کی دفاعی لحاظ سے سب سے مضبوط چیز انسان کی ہے؟ دماغی لحاظ سے نہیں، مجھے آزاد کے حوالے سے بات کریں، آزادی حوالے سے سب سے مضبوط جو ہے وہ سکن ہے، جلد ہے، جو ہر ٹھنڈا گرم سہتی ہے، ہر طرح کا موسم برداشت کرتی ہے، ہر طرح کی تکالیف برداشت کرتی ہے. تو سکن جو ہے سب سے جو ہے نا مضبوط ترین جو ہے انسانی جسم کا اعضاء ہے، جس کے اوپر اظہار کرتا ہے. جب انسانی جسم کے اندر انفیکشن ہو جاتی ہے، انسانی جسم کے اندر کسی قسم کی کوئی اندرونی تکلیف واقع ہوتی ہے، تو سب سے پہلے وہ بخار کی صورت میں، جسم کے گرم ہونے کی صورت میں، اس باڈی کے گرم ہونے کی صورت میں اس کے اوپر اظہار کرتی ہے، یا خارش کی صورت میں، جسم کے اندر تھوڑی پھنسکے نکلنے کی صورت میں اس جسم کے سکن کے اوپر اظہار ہوتا ہے. اور یہی جو ہے وہ سورا کا اظہار ہے. سورا کا اظہار موسمی طور پر جلد کے اوپر ہوتا ہے. گناہ کا اظہار غلط سوچ کر، ایک آدمی بٹ ویدر میں رہتا ہے، نیلے کمرے میں رہتا ہے، جہاں پر ہر وقت مرطوب جو ہے موسم رہتا ہے، وہاں پر جو ہے کھڑکی نہیں ہے، وہاں پر جو ہے پراپر وینٹیلیشن کا نظام نہیں ہے، تو وہ اسٹمیٹک مریض بن جاتا ہے. بیسیکلی اس نے کام کیا کیا؟ وہ نیچر سے ہٹ کے اس نے کام کیا.
نیچرلی آپ کو جو ہے ایسے روم میں رہنا چاہیے, ایسے کمرے میں رہنا چاہیے, ایسے گھر میں رہنا چاہیے جہاں پر پراپر وینٹیلیشن ہے. جب پراپر وینٹیلیشن ہوگی تو آپ ان گناہوں سے بچ جائیں گے, ان غلطیوں سے بچ جائیں گے جو نیچر کے خلاف آپ کر رہے ہیں. جب نیچر کے خلاف آپ کو کام کریں گے تو آپ کا جسم کے اندر جو ہے ڈفرینٹ قسم کی انفیکشن بھی پیدا ہو جائیں گے, ڈفرینٹ قسم کی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی, اور اس کا اظہار جو ہے انسانی جسم کی جلد کے اوپر ہوگا, اور جلدی اظہار اور انسانی جسم کے اندر جو ہے وہ جو آپ ان کو ایکیوٹ ڈیزیز کہتے ہیں, نزلہ, زکام, بخار, سر درد, اس قسم کی جتنی بھی بیماری ہے وہ سورہ کے ذریعے اثر آتی ہیں, اور اسی کو آپ جو ہے دوسرے لفظوں میں سورہ کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز ہے کہ اب جب سورہ کو غلط طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے, غلط انداز میں دبایا جاتا ہے, اس کو بجائے اس کے کہ اس کی جو ہے نا مس دوا دے کر اس کے جسم سے سورہ کو رفع کیا جائے, چونکہ سورہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. سورہ قابیل سے شروع ہوا تھا جب اس نے حابیل کو قتل کیا تھا اپنے بھائی کو ایک غلط سوچ کی بنا پر. جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں پہلے 2 بیٹے تھے. ایک صبح پیدا ہوا, ایک شام کو پیدا ہوا. قابیل صبح پیدا ہوا, حابیل شام کو پیدا ہوا. اور اس وقت یہ تھا کہ جو صبح جوڑا پیدا ہوتا تھا شام میں بھی ایک جوڑا پیدا ہوتا تھا, اور جو جوڑا شام میں پیدا ہوتا تھا وہ صبح والی جو ہے نا فیمیل کے ساتھ, جو ہے نا میل جو ہے وہ شام والی فیمیل کے ساتھ ان کی شادی ہو جاتی. اب قابیل نے اس چیز کو پسند نہ کیا کہ اس کی بہن سے حابیل کی شادی ہو, جس کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد وہ لاش اٹھائے پھرتا رہا, کیونکہ اسے اپنے والدین سے جو ہے سرزنش کا بھی خوف تھا, ان کا جو ہے نا غصے کا بھی خوف تھا, اور ان سے جو ہے نا کسی سزا کا بھی وہ خوف تھا اس کے اندر. تو وہ لاش اٹھائے پھر رہا تھا, لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں لاش کہاں پہ دفن کروں. پھر اس نے دیکھا ایک کوا دوسرے کوے کو, ان کی لڑائی ہوتی ہے, وہ مارتا ہے, اور مارنے کے بعد وہ اس کو جو ہے زمین کو کھودتا ہے, کھودنے کے بعد اس کوے کو زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے. تو اس کوے سے وہ انسان سیکھا, تو پھر اس نے اپنے بھائی کو زمین پہ سپرد کیا, اور اس طرح سے جو ہے قبر اور زمین کا جو ہے نا کام شروع ہوا. یعنی سورہ اس وقت سے موجود تھا. سورہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو منع کیا گیا کہ اس دانے کے قریب نہ جانا, اس جو ہے نا درخت کے قریب مت جانا, تو اس دماغی خلل نے, دماغی سوچ نے, دماغی کیڑے نے کہا کہ اس پھل کے اندر ہے کیا, اس درخت کے اندر ہے کیا, میں کیوں نہ کھاؤں. تو جب اس دماغی خلل نے وہ کھلایا تو پھر ان کا صدر کھل گیا, اور پھر انہیں دنیا کے اندر آنا پڑا. یہ ہے سورہ, اور یہ سورہ آج بھی اسی طرح سے کار فرما ہے, اور آج بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ اور بہت زیادہ جو ہے نا سورہ کی مثالیں موجود ہیں. جب آپ کے پاس اس وقت جو ہے مختلف قسم کی جو ہے نا الیکٹرانکس اور جو ہے نا الیکٹرانک چیزیں بھی آ گئی, دوسری چیزیں بھی آ گئی, اب آپ کے لیے گناہ کرنا زیادہ آسان ہو گیا, آپ کے لیے غلطی کرنا زیادہ آسان ہو گیا. جب غلطی کرنا زیادہ آسان ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ جہاں بجا بکھرا پڑا ہے, اور جو ہے نا اس سورہ کی وجہ سے بیماریوں کے امکان کا بھی جو ہے زیادہ امکان ہے. اور اس کے بعد سب سے بڑا اس کائنات کے انسانوں کے ساتھ ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جب وہ نیچر سے ہٹ کر اپنی زندگی گزارتا ہے, اور زندگی گزارنے کے بعد وہ جلدی میں ہوتا ہے کہ بخار آ جائے, ایک گولی کھائے, بخار غائب ہو جائے, جو ہے نا جلد کے اوپر خارش ہو گئی, کچھ اینٹی الرجی کھائے, اور جو ہے نا خارش غائب ہو جائے. اب جب اس خارش کو غائب کرتے ہیں اینٹی الرجک سے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر انسان, اللہ نے نیچر نے جس بیماری کو دھکیل کے آپ کے سب سے جو ہے نا
مضبوط آرگن دفاعی آرگن کے اوپر پھینک دیا, آپ نے پھر اسے ڈکیل کے اندر بھیج دیا. جب اسے پھر ڈکیل کے آپ اندر بھیجتے ہیں تو پھر وہ انسانی جسم کے اندر مختلف سیلز کو, مختلف ٹیشوز کو ڈیمیج کرتا ہے, اور اس ڈیمیج کرنے کی وجہ سے سفلس پیدا ہوتا ہے. اور سفلس کو دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ گنوریا بھی کہا جاتا ہے. یعنی گنوریا مرد اور خاتون کے ملنے سے غیر فطری ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. جو آلریڈی فیمیل اس بیماری کا شکار ہو, میل خود بہت شکار ہو جاتا ہے, اور میل اگر شکار ہوگا تو فیمیل بھی شکار ہو جایا کرتی ہے. فیمیل کے اندر اتنی سمٹم نہیں آتی, لیکن میل کے اندر اس کی جو ہے نا پیشاب کے ذریعے سے پیپ کا اخراج اور خون ملا جو ہے نا پیشاب آنا اس کی علامات کے اندر ایک بہت بڑی علامت ہے. اور جب اس سوزاتی کیفیت کو, اس گنوریل کیفیت کو دبایا جاتا ہے تو پھر انسانی جسم کے اندر کڈنیز فیلور جب لوگ پہنچ جاتے ہیں, پھر جو ہے نا اس کی جو ہے نا مختلف اعضاء کے اندر جو ہے وہ بیماری سرایت کر جاتی ہے, اور پھر مزید جو ہے بڑھتی چلی جاتی ہے. اس جس کو ماڈرن میڈیکل سائنس کہتے ہیں, حالانکہ سب سے ماڈرن میڈیکل سائنس کہیں تو ہومیوپیتھی ہے, لیکن سو کالڈ ماڈرن میڈیکل سائنس نے اس جنتی پر تیل کا کام کیا. اینٹی بایوٹکس, اینٹی ڈائیوٹکس جو ہے نا اسکن کے اوپر اینٹی الرجک دوائیوں کا استعمال بے تحاشا کروا کر انسانی جسم کو بگاڑ اس کیفیت میں پہنچا دیا جہاں پر سورا, سفلس اور حتیٰ کے سائیکوسس کے مریض کی وجہ سے اور مل کر جو ہے نا میاز نے جنم لیا, پھر جو ہے نا کینسر میاز نے جنم لیا, اور کینسر بھی جو ہے نا انسانی جسم کے اندر پیدا ہونے شروع ہو گیا. اب سائیکوسس کیا ہے؟ سائیکوسس دراصل جب آپ سورا کا علاج آپ نے پریس کیا, اسے دبایا تو سفلس نے جنم لیا. جب سفلس کو بھی دبا دیا آپ نے تو پھر سائیکوسس نے جنم لیا. اور سائیکوسس جنم کیسے ہوتا ہے؟ سورا کا اظہار جلد کے اوپر ہوتا ہے, سفلس کا اظہار آرگن کے اوپر اور آرگن کی پیتھالوجی کے اوپر ہوتا ہے, اور سائیکوسس کا اثر انسانی بناوٹ کے اوپر ہوتا ہے. جسم کی بناوٹ تبدیل کر دی جاتی ہے. یعنی 6 انگلیوں کا ہونا, کان کے اوپر یہاں سے چھوٹی سی بتوڑی بن جانا, واٹس بن جانا, جسم کے اندر جاب ہو کے مسوں کا پایا جانا, یہ ساری سائیکوسس کی بہترین علامات ہیں. اور یہ سائیکوسس تب جنم لیتا ہے جب سفلس کو انتہائی گھونڈے طریقے سے انسانی جسم کے اندر دبا کر جو ہے انسانی جسم کو بیمار کیا جاتا ہے. یہ سورا, سفلس اور سائیکوسس 3 میعاد, اور تینوں میعاد جب انسانی جسم کے اندر مولد ترین حالات پیدا کر دیتے ہیں تو پھر آرگن پہلے فزیکل چینج, پھر اس کے بعد پیتھالوجیکل چینج, پھر حتیٰ کہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل چینج پیدا کر دیتے ہیں. جب کانسٹیٹیوشنل چینج پیدا ہو جائے تو پھر وہ سائیکوسس کہلاتی ہے. ہارٹ بیٹ کا بڑھ جانا, جو ہے نا آپ کی مختلف جو ہے نا جسم کے اندر جو ہے ٹیومرز کا پایا جانا, یعنی جسم کی جو اصل بناوٹ ہے, جو نیچر کی بناوٹ ہے, اس بناوٹ سے ہٹ کر کوئی چیز پیدا ہو گئی. اووریز کے اندر جو ہے وہ ٹیومر پیدا ہو گئے, خواہ جو ہے نا کان کے اندر ٹیومر پیدا ہو گیا, خواہ جسم کے کسی اور حصے کے اندر ٹیومر پیدا ہو گیا, یہ سائیکوسس کہلاتا ہے. اب ہومیوپیتھی نے ان کی ایک ہومیوپیتھ کے لیے, ایک ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹ کے لیے کیسے ان کی پہچان کرے کہ آج اتنا سال گزرنے کے بعد تقریباً 20,000 کے قریب سال گزر گئے آدم علیہ السلام کے بعد, اس سورا نے, اس سفلس نے, اس سائیکوسس نے مختلف جو ہے کمپلیکیشن اختیار کر لی, اور ان کمپلیکیشنز کے بعد انسانی جسم کے اندر مختلف قسم کے جو ہے نا مرض آنے شروع ہو گئے. اور ان مرض کا علاج کیسے کریں, اور کیسے پہچان کریں کہ یہ سورا ہے, یہ سفلیٹک ہے, یہ سائیکوٹک. سورا جو ہے یاد رکھیں تیز, ذہین, جینیس ہوا کرتا ہے, تیز ہوتا ہے. سفلس جو ہے سست ہوتا ہے,
اس کے سورا کے اندر جو ہے نا کسی قسم کی یاد رکھیں کہ اگر پیتھولوجیکل چینج ہے تو سورا کے ساتھ سفلس مکس ہو چکا ہے. اکیلا سورا جو ہے نا پیتھولوجیکل چینج نہیں پیدا کر سکتا. جب خون کے اندر پروٹین آ رہا ہے, البیومن آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, فلاں آ رہا ہے, فلاں سی پی کی جو ہے نا حیت تبدیل ہو گئی ہے, اس کی جو ہے نا یورین کی حیت تبدیل ہو گئی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر سورا کے ساتھ سفلس نے جو ہے اٹیک کر دیا اور سورا اور سفلس آپس میں کمپلیکیٹڈ ہو گئے اور آپس میں جو ہے مل کر جسم کے اندر بیماری پیدا کر رہی ہے. سورا ہر انسان کے اندر موجود ہے اور وہ لیٹنٹ حالت میں ہوتا ہے, مخفی حالت میں ہوتا ہے, لیکن جب آپ اس سورا کا اظہار کرتے ہیں, اس سورا کے اوپر ایکشن کرتے ہیں, آپ کا جسم ایکشن کرتا ہے تو پھر وہ بیمار پڑتا ہے, اس کی نتیجے میں بیمار ہوتا ہے. جب نتیجے میں بیمار ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا سطحی بیماریاں, سطحی جو ہے نا تکالیف پیدا ہوتی ہیں, نزلہ, زکام, بخار, جو ہے نا آنکھوں کے اندر کسی قسم کی انفیکشن, چھوٹی موٹی جو ہے نا تکالیف جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہے, جو بڑی آسانی سے آپ ہومیوپیتھی سے جو ہے نا میں کہتا ہوں فرسٹ ایئر کی جو 10 دوائیاں ہیں ان میں سے 80% مریض آپ سورا سے ٹھیک کر سکتے ہیں. 80% سوریٹک مریض جو فرسٹ ایئر کی 10 دوائیاں ہیں ان سے ٹھیک کر سکتے ہیں, لیکن ان 10 دوائیوں کا استعمال کرنا آتا ہوگا. تو متلی کی کون سی دوا ہے, ایپیکاپ کب دوا بنتی ہے, ایکونائٹ کب دوا بنتی ہے, بیلاڈونا کب دوا بنتی ہے, جب بلڈ پریشر ہیڈ ہو, جب جو ہے نا اتنی دور تک پیدل جو ہے نا گرمی میں سفر کیا اور جو ہے نا سن اسٹروک ہو گیا اور پھر ہی بنے گی لونا یا بیلاڈونا. یہ آپ کو جب سمٹم اس کے مطابق سمجھیں گے تو پھر جو ہے نا آپ کو دوا دینی آسان ہوگی. سوریٹک مریض تیز, ذہین اور اس کے جسم کے اندر فزیولوجیکل چینج نہیں ہوگی. اب سفلیٹک مریض کو کیسے بچانے گے؟ سست, باتیں کرنے میں سست, چال ڈال میں سست, اٹھنے بیٹھنے میں سست, ہر کام میں اس کے سستی پائی جائے گی. اس کے جسم کے اندر پیتھولوجیکل چینجز آ چکی ہوں گی, پیشاب کے اندر پیپ کا آنا, پیشاب کے اندر خون کا آنا, آپ کے پیشاب کی البیومنز کا آنا, پیشاب کے اندر جو ہے نا کانوں کے اندر جو ہے انفیکشن بن جانا اور اس سے کانوں سے پیپ کا اخراج کا شروع ہو جانا. یعنی جتنے اخراجات ہیں, جتنے جو ہے نا انفیکشن ہیں, جب جسم کی باڈی کے اندر وہ انفیکشن ہونا شروع ہو جائے تو سفلس کا مریض ہے. اور سفلس کی پہچان ہے سست, کنزین, یاد نہیں ہوتا, اس کی سوچ جو ہے وہ بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ لوگوں کے نام بھول, ایبسنٹ مائنڈڈ ہوتا ہے اور چیزوں کو بھول جاتا ہے, اور جو ہے نا چیزیں بھولنے کا اس کا جو ہے نا وتیرہ بن جاتا ہے اس کا. یعنی سفلس کے مریض کے اندر انفیکشیس جو ہے نا ڈاکٹر بشارت صاحب آئے اور ماشاء اللہ جو ہے نا فلاسفی کے ہمارے ماسٹر ٹیچر بھی ہیں ہماری آپ کو ٹاپک ہے اس لیے جو ہے نا جو سفلیٹک مریض ہوتا ہے, سست ہوتا ہے, اس کے اندر پیتھولوجیکل چینج ہوگی, ڈل مائنڈڈ ہوگا, ایبسنٹ مائنڈڈ ہوگا. اب سائیکوسس کی پہچان کیا ہے؟ سائیکوسس جسم کے اوپر موقع مسے جو ہے نا ہارٹ کی انلارجمنٹ, جو ہے نا ایٹرافی آف دی کڈنیز, جو ہے نا کڈنی شرنک ہو جائے, جو ہے نا کام کرنا چھوڑ دیں, اس سٹیج پہ چلا جائے مریض جہاں پر اس کی جو ہے نا جسم کی اصل حیت ہی تبدیل ہو جائے. اور یہ تیز تر ہوتا ہے, یہ اتنا تیز سوچتا ہے کہ آپ کی سوچ اس کی اپنی سوچ سے بھی آگے سوچتا ہے. وہ ابھی یہاں کھڑے کھڑے یہ سوچے گا میں نیچے کیسے اتروں گا, یہاں چلتا تیزی سے چلنا چاہوں. آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ بڑی تیزی سے باتیں کرتے ہیں, ان کی بات کی صحیح سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی, تو وہ بیسیکلی سائیکوٹک مریض ہوتے ہیں. یعنی تیز سورا, سست سفلس, اور تیز تر مقیاس الہوا, اپنے آپ سے آگے سوچنے والا, خیالاتی سوچ رکھنے والا, اوہام جسم کے اندر دماغ کے اندر آنے والے اور بہت زیادہ جو ہے نا باتوں کو آگے کی طرف سوچنے والا, وہ مریض سائیکوٹک مریض ہے. آپ کے پاس جو ہے نا انیمن اینٹی سورک دواؤں کی بھی, اینٹی سفلیٹک دواؤں کی بھی, اینٹی سائیکوٹک دواؤں کی بھی ایک لسٹ دی ہے, اور بڑی بھاری بڑی جو ہے نا ایزیلی آپ جو ہے نا
یعنی سورا کے مریض کے لیے سورائنم اور سلفر سے مریضوں کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. سائیکوسس کے مریض سکرینیم جو ہے نا آپ منشا سے ٹھیک کر سکتے ہیں. سائیکوسس کے مریض جو ہے نا توجہ سے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو یہ علم ہونا کہ یہ سوریٹک مریض ہے, یہ سائیکوٹک مریض ہے, یہ سمپلیٹک مریض ہے. اس مریض کے اندر جو ہے نا یہ سورو سفلیٹک ہے, یہ جو ہے نا سورو سائیکوٹک ہے, یہ سورو جو ہے نا سفلیٹک ہے. بعض اوقات تینوں معیار یہ جسم کے اندر پائے جاتے ہیں, کیونکہ ہیریڈیٹی کے اندر, وراثت کے اندر بھی جو ہے آج کے دور میں اب وراثت کے اندر بھی بچہ اگر ماں باپ سفلس کے مریض ہوں گے تو بچہ بھی سفلس کے ساتھ پیدا ہوگا. جب بچہ سفلس کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اور آپ کے پاس آ رہا ہے, جوڑوں میں درد ہے, کوئی اور تکلیف ہے کسی قسم کی, آپ دوائی دیتے ہیں وقتی طور پر, اکارڈنگ ٹو سمٹمز بھی ہوتی ہے, وقتی طور پر ٹھیک ہو جاتا ہے مریض, لیکن پھر 4 دن کے بعد, ہفتے کے بعد, 10 دن کے بعد پھر وہ بیماری دوبارہ آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب تک اس کی سفلیٹک ہرڈل, اس کی جو میازمیٹک ہرڈل ہے وہ دور نہیں کریں گے, جب تک وہ مریض ٹھیک نہیں ہوگا. اس کو ایک خوراک سلفر کی, ایک سورائنم کی, ایک جو ہے نا مکسال کی یا سپرینیم کی یا جو ہے نا پوجا کی ضرورت ہوگی. جب آپ ایک خوراک دیں گے تو پھر اسی دوا سے جو آپ نے پہلے سمٹم دی تھی وہ مریض جو ہے وہ شفا کی طرف چلا جائے گا. ہومیوپیتھی جو ہے وہ ان 3 معیار کے بغیر ہومیوپیتھی کو سمجھنا, اور ان 3 معیار کے اوپر اگر ایک معیار کے اوپر آپ سورا کو بیان کرنا شروع کریں تو ایک آدمی کہے کہ میں نے دریا میں جانا گزرنا بغیر کشتی کے لیے, یہ سورا آپ گناہ کو, یعنی ایک اخلاقی گناہ ہی نہیں ہوتا, یعنی اپنے جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے خودکشی کو حرام قرار دیا, ورنہ مکتی کرنا تو آسان کام ہے نا. ہندو کہتا ہے مکتی کر دی سے, یعنی اپنی دنیا سے خلاصی پا لی. اللہ نے اس کو حرام اسی لیے قرار دیا, نیچر نے حرام اسی لیے قرار دیا کہ انسانی آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کے پاس امانت ہے. آپ نے اس امانت کے اندر جب بھی خیانت کریں گے تو یہ آپ کو تکلیف دے گا اور آپ کو تکلیف کا اظہار کرے گا. اور سب سے پہلے تکلیف کا اظہار سورا کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے کہا نزلہ, زکام, بخار اور جو ہے اسی طرح خارش جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے. تو آپ جب سورا کو, سفلس کو اور سائیکوسس کو مختلف انداز میں, مختلف حالتوں میں اکثر کہا کرتا ہوں, جو ینگسٹر بچے ہوتے ہیں, بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا ڈاکٹر ایک دم دوائی پہ کیسے پہنچ گیا. مریض جب آپ کے کلینک پہ آتا ہے تو آپ اس کی 4 ڈال سے بھی محسوس کر سکتے ہیں, سوریٹک کا, یہ سفلیٹک ہے, یہ سائیکوٹک ہے. وہ اٹھتا ہے آپ کے پاس, بیٹھتا ہے آپ کے جو ہے نا, جو آپ کے پاس پیشنٹ بینچ ہے اس کے اوپر بیٹھے گا نا, اٹھے گا تب بھی آپ محسوس کر لیں گے یہ سوریٹک ہے, سفلیٹک ہے اور سائیکوٹک ہے. اب آپ نے اس کی سوریٹک دواؤں کے اندر اس کی دوا تلاش کرنی ہے تو سوریٹک ہے, سفلیٹک ہے تو سفلیٹک دواؤں کے اندر اس کی دوا تلاش ہوگی, اور جو ہے نا سائیکوٹک ہے تو سائیکوٹک دواؤں کے اندر اس کی دوا تلاش ہوگی. تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی, 8-10 دوائیں آپ کے ذہن میں آئیں گی. اس کی کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھیں گے, اس کی مائنڈ سمٹم لیں گے, جب اس کو پتا چلے گا بھائی ہاں اس کو کڈنی کوئی ڈیزیز ہے, اس کی جو ہے نا جو لیور کی کوئی ڈیزیز ہے, اس کی جو ہے نا ڈیزیز جو ہے نا پائلز کی ہے, اس کی جو ہے نا کوئی اور پرابلم ہے, تو آپ اس میں سے کچھ دوائیاں آپ کے ساتھ جو ہے چڑھ جائے گی, اور بہت کم 2-3-4 دوائیاں آپ کے سامنے رہ جائیں گی, اور 4 دوائیوں میں سے پھر آپ کو دوا نکالنا آسان ہو جائے گا. لیکن جب تک آپ سورا سیکٹر سائیکوسس کو مانیں گے نہیں, اس کے اوپر ایمان پھر یقین نہیں کریں گے سورا سیکٹر سائیکوسس کا, جب تک آپ ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے. تو ہم اپنے میں مار سکتے ہیں لیکن ہومیوپیتھ نہیں بن سکتے. قدرت اپنے خلاف کام کبھی نہیں کرنے دیں گے. قدرت کے خلاف کام کریں گے اس کی سزا ضرور بھگتیں گے. اس دنیا کے اندر بھی بھگت کے جائیں گے, اور جا کے بھی بھگتنی, اور اس دنیا کے اندر بھی بھگت کے جائیں گے. دھوکہ کرو گے دھوکہ لوٹ کے آئے گا, جھوٹ بولو گے جھوٹ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا, فراڈ کرو گے فراڈ آپ کے ساتھ بھی کیا جائے گا. اپنے جسم کے ساتھ کرو یا کسی دوسرے کے ساتھ کرو. اپنے جسم کے ساتھ کیا زیادتی, جو بھی زیادتی جو منع کی گئی, نیچر نے جن چیزوں سے منع کیا. ایک آدمی ہے سارا دن کہے میں پانی پیتا رہتا پیوں گا, میں 50 گلاس پانی کے پیوں گا, اس کو پیٹ بھر جائے گا. حالانکہ پانی کو نقصان نہیں کرتا. کھانا آپ کھاتے ہیں, 1 چپاتی 1.5 چپاتی 2 چپاتیاں کھاتے ہیں, 20 چپاتیاں کھا کے دیکھیں. آپ لباس پہنتے ہیں, سردیوں میں جو ہے نا آپ کوٹ بھی پہنا ہوا ہے, میں نے گرم کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اب ان کو میں اتار کے ایک صرف جو ہے نا ہاف ٹی شرٹ اور آپ جو ہے نا وہ
شارٹس پہن کے پھروں سردی میں کیا ہوگا؟ جب سردیوں میں گرمیوں میں 4 کوٹ پہن کے اوپر ٹوپی پہن کے مفلر پہن کے 40 ڈگری ٹمپریچر ہو تو پھر رہا ہوں تو کیا ہوگا؟ جب آپ نیچر کے خلاف چھوٹا سا بھی کام کرتے ہیں آپ سوچیں گا تو اس سے آپ کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے. تو یہی سوچا ہے کہ آپ نے اپنے جسم کو زیادہ سے زیادہ سورا سے بچانا ہے. اور سورا ہر انسان کے اندر موجود ہے. کائنات کے اندر پیدا ہونے والا ہر انسان سورا کا لازمن مریض ہے، لیکن وہ لیٹنٹ حالت میں ہے تو کوئی تکلیف نہیں دے گا جسم. جب وہ ایکشن میں آ جائے گا، جب وہ کام کرے گا تو پھر انسان جسم کو تکلیف ہوگی. ہمیں جو ہے اس ہومیوپیتھی کو سمجھنے کے لیے ابھی بہت سارا ٹائم ہے میرے خیال میں. ابھی ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہے ابھی چیز اور دوسرے پروگرام بھی ہے تو وہ بھی کریں گے. اگر آپ میں سے کسی کو سوال ہو، اور اسپیشلی میں ڈاکٹر بشارت صاحب سے کہوں گا یہ آج ریٹ ہے کچھ سنا ہے، یہ ماشاء اللہ فلاسفی کے حوالے سے جو ہے کافی دسترس ہے. میرا بھی ایک ٹاپک ہے فلاسفی، اور میں یہ سمجھتا ہوں ایک اور بات جو میں عام جنرلی کہتا ہوں، بیسیکلی جو پرنسپل آف دی لائف اسلام نے دیے ہیں وہی پرنسپل آف دی لائف ہومیوپیتھی نے دیا. وہی پرنسپل آف دی ڈیزیز ہومیوپیتھی کے اندر موجود ہے. کوئی علیحدہ چیز موجود نہیں ہے، کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ جو ہے نا کوئی علیحدہ چیز ہے. جی آپ سر پیشنٹ ہے اس میں تینوں میاسم کٹا جا رہا ہے اس میں، تو کیا آپ اس کو پہلے سلفر پھر سورائنم پھر اس کے بعد سیپلینم اور پھر تھوجا پہ جائیں گے یا ڈائریکٹ اس کو تھوجا پہ جائیں گے؟ لائکوپوڈیم از دا بیسٹ ریمیڈی فار جو ہے نا سورا سفلس اور سائیکوسس تینوں میادوں کو جو ہے نا وہ کریٹ کرتی ہے. نائٹرک ایسڈ ہے، نائٹرک ایسڈ موسٹلی سپلیٹک سفلو سائیکوٹک ہے لیکن سورا کے اندر بھی اثر کرتی ہے. جی ایسی دوائیں موجود ہیں جو تینوں میاد کو یا دونوں میاد کو. اب یہ سوچیں کہ جو ہومیوپیتھی کے سمٹمز آپ پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، یہ پینا پرور ہے، یہ جو ہے نا چوری کی مزاج رکھنے والا ہے، یہ کنزین ہے. تو آپ اس کے جب مائنڈ سمٹم پڑھتے ہیں تو وہ سمٹم دیکھ کے آپ کو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اینٹی سپلیٹک ہے. کیونکہ مائنڈ سمٹم دیکھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. کبھی بھی سپلیٹک مریض قاتل نہیں بنے گا، سائیکوٹک مریض قاتل بنے گا. چور سپلیٹک بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے کام کرنے والا ہے، آستہ کام کرنے والا. چور جو ہے وہ سپلیٹک ہو سکتا ہے، چاقو کبھی بھی سپلیٹک بھی نہیں ہوتا، سپلیٹک بھی نہیں ہوتا، وہ سائیکوٹک ہوتا ہے. وہ تیزی سے حملہ کرے گا، تیزی سے آ کے آپ کو جھپٹا مارے گا. یہ سنیچر جو ہے موبائل سنیچر، یہ آپ سائیکوٹک پیشنٹ اگر ان کو الٹی سائیکوٹک مل جائے وہ سنیچنگ چھوڑ دیں. اندازے سے کہتا ہوں میں ایک مریض میں بالکل ینگسٹر تھا، یہ شاید 89 کی بات ہوگی یا 88 میں شاید 88 کی بات، کیونکہ 89 میں انہیں میڈیکل افسر بن گیا. 88 میں گاؤں میں کلینک کرتا تھا تو وہاں پر ایک شخص کا پابلو صاحب ہر وقت اس کے گندے کپڑے پاخانہ اس کے ساتھ لٹک رہا ہے، اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں گندے کی سے بری حالت میں ہر وقت پھرتا رہتا تھا. میں نے بڑی مشکل سے کوشش کرتے سے سلفر سیل کیا. ایک ہفتے کے بعد اس بندہ نہ آیا، اس نے کپڑے پہننے شروع کر دیے اور گندگی اس کے ساتھ نہ اللہ والے وہ سمجھ نہیں ہوا، اس کے بعد میں نظر بھی ہو گئی. لیکن وہ اس گندگی سے اس جانا سرفر کا مریض کیا کہتا ہے، میرا جسم خلت ہے، شاہی لباس ہے، ہوتا گندا ترین ہے، نہاتے نہانے کو پانی کے قریب نہیں جاتا، لیکن کہتا ہے میرا لباس جو ہے نا خلت شاہی ہے، بادشاہی جو ہے نا لباس میرا ہی ہے. تو اس طرح سے آپ یعنی لوگوں کی جو مینٹل سمٹمز ہیں وہ بھی چینج کر سکتے ہیں اور ہوتی ہے چینج. تو ہم نے ہومیوپیتھی کو
جو ہے نا صرف نزلہ زکام بخار سمجھا ہے، اور نزلہ زکام بخار کے لیے ہم جو ہے نا بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ نزلہ زکام بخار کے لیے جو مریض نہیں ٹھیک کر سکتا وہ میں کہتا ہوں اچھا ہومیوپیتھ ہو ہی نہیں سکتا. تو منٹوں میں 1 خوراک 2 خوراک سے ٹھیک ہونے چاہیے. آپ کو پتا مجھے یہ ارسنک ہے، یہ آئرن سیپا ہے، یہ جو ہے نا اگر آپ صحیح دوا ہی نہیں دیں گے یا 10 دوائیاں جو ہے نا ڈال کے کہیں گے کہ جو ہے نا اس مریض کو دے دو بھائی یہ ساری اس میں نزلہ آتا ہے، تو پھر ساری دوائیوں میں نزلہ آتا ہے. بھائی کون سی ایسی دوا ہے جس میں نزلہ نہیں ہے؟ تو 1000 دوا جو ہے نا مٹی کا اٹھاؤ اور ایک بندے کو ڈال کے دے دو. جو ہے نا آپ جب اس پوری جو ہے نا فلاسفی کو پوری ہومیوپیتھی کو سمجھتے ہیں تو پھر جو ہے نا آپ کے لیے آسانی ہوتی ہے. ہاں جی کوئی اور کوشچن ہے؟ ٹیوبر میں بھی تھوڑا سا بتا دیں. نیکسٹ میں جو ہے نا ٹیوبر میال اور جو ہے نا جو کینسرس میال ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ہاؤ دے گیدر کیسے جو ہے نا وہ بنتے ہیں، ٹیوبرکلوسس کیوں ہوتی ہے، اور جو ہے نا کینسر جو ہے نا کیسے جنم لیتا ہے، اس کے بیسک ریزن کیا ہے، اور جو ہے نا کینسر ویسے تو کہتے ہیں کینسر عمومی طور پہ اس کو جس کا علاج ہی نہیں، جس کا علاج نہیں ہوتا نا اگر پیسے کے بعد وہ کہتے ہیں بس کینسر ہے. وہ اللہ کا بات کے اوپر ڈسکشن کریں گے بعد میں انشاءاللہ. ایک دن جو ہے نا ایک سیشن جو ہے نا ڈاکٹر ستار صاحب بھی ہمیں موجود ہیں. انہوں نے جو ہے نا مجھے یاد ہے انہوں نے لیکچر دیا تھا وہاں پہ فنکشن تھا وہ کا کینسر. تو وہ کچھ چیزیں بھی میری ذہن میں وہاں پہ میں میرے جیسے بندے نے بھی سیکھا. تو جو ہے نا آدمی کو سیکھنا پڑتا ہے. اور یہ سمجھتا ہے کل اسٹوڈنٹس کے گروپ میں کسی نے لکھا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہوگا یا ڈاکٹر کے لیے ہوگا. بھائی جو اسٹوڈنٹ تو ساری زندگی ڈاکٹر بھی اسٹوڈنٹ رہتا ہے، انسان ساری زندگی اسٹوڈنٹ رہتا ہے. جستجو پیدا کرو اپنے اندر سیکھنے کا جو ہے نا جذبہ پیدا کرو. جب سیکھنے کا آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا پھر آپ جو ہے نا بیٹر سے بیٹر کیا ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا اپنے علم کو جب بڑھائیں گے تو پھر لوگوں کے لیے بہتر انسانیت کے لیے کام کر سکیں. جب انسانیت کے لیے بہتر کام کر سکیں گے تو پھر جو ہے نا وہ ایک کاز بن جائے گا. اور کاز ہمارا کیا ہے؟ ہومیوپیتھی ہے. کاز ہمارا کیا ہے؟ ہیومینٹی ہے. کاز ہمارا کیا ہے؟ لوگوں کو جو ہے نا صحت کی بہترین حالت میں لے کے جانا. ایک ڈاکٹر کا کام زندگی اور موت سے بچانا نہیں ہے. ڈاکٹر کا کام جو ہے اس کی لائف کو بہتر جو ہے نا گزارنے کا جو ہے نا طریقہ سکھانا ہے. کمفرٹیبل یعنی اس کی لائف کو کمفرٹیبل کرنا ہے. آپ ایک آدمی کو تکلیف ہونے کے باوجود وہ کمفرٹیبل ہو، یہ کام ہے ڈاکٹر کا. تو وہاں پر اگر ٹریٹمنٹ ہے تو آپ کے پاس کیور ہے. تو اگر آپ بھی ٹریٹمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں تو بے شک جائیں. پھر شاید آپ کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی جو کیور کی کامیابی ہے. کیور مطلب یہ ہے کہ مریض کو یقین مانا کہ ایسے ایسے مریض جو میرے پاس اتنے بڑے بڑے 6 لفافے لے کے آئے دوائیوں کے، یہ میں ڈائبٹیز کے لیے کھا رہا ہوں، یہ میں بلڈ پریشر کے لیے کھا رہا ہوں، یہ میں جو ہے نا جوڑوں کے درد کے لیے کھا رہا ہوں، یہ میں فلاں کے لیے کھا رہا ہوں. الحمدللہ انہوں نے سب کے ساتھ چھڑوا دیا. وہ سارے جو ہے نا شاپر ان کے ختم ہو گئے اور کوئی دوائی نہیں کھا. یہ ہوتی ہے نہیں ہے کہ آپ نے ایک جو ہے نا مریض کو بھیجا جو ہے نا کارڈیالوجسٹ کے پاس، اس نے جو ہے نا ڈائبٹکس پہ لگا دیا، اینٹی ہائپرٹینسو میڈیسن پہ لگا دیا، پھر اس سے وہ ٹھیک نہ ہوا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ کو میں ریفر کر رہا ہوں، آپ نیورولوجسٹ کے پاس چلے جائیں کیونکہ آپ کڈنی ڈیفیکٹ ہو جائیں. کڈنی ڈیفیکٹ ہوں گے جب آپ ڈائبٹکس لیں گے، پیشاب زیادہ نکلے گا، آپ کڈنی زیادہ ورک کریں گے تو آپ کی کڈنی ڈیفیکٹ ہوں گے. آپ جب شوگر کو غلط طریقے سے کنٹرول کر کے گلوکوفیج اور دوسری دوائیوں سے کنٹرول کر کے کوشش کریں گے تو آپ کڈنی فیلور کی طرف جائیں گے. نیچر ہے. جب مجھے ایک آدمی موٹا ہے، اکثر کئی لوگ اوبیسٹی والے میرے پاس آ جاتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اوبیسٹی کے مریض، تو میں اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ نے 20 کلو وزن فالتو اٹھایا ہوا ہے، 30 کلو وزن فالتو اٹھایا ہوا ہے. تو ایک آدمی ایک ہاتھ میں 30 کلو وزن اٹھا لے اور پورا دن کھڑا رہتا ہے تو اس کی بازو شاید ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی. تو اسی طرح جسم کے اوپر اگر آپ نے اسے اوور برڈن کیا ہوا ہے، ویٹ ڈالا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ کے جسم کو نقصان دے گی. آپ کے جوڑوں کی جو ہے کیپیسٹی کو ختم کرے گی. آپ کو جو ہے سیلوبل فلوئڈ جو ہے نا اس کے اندر کم ہو جائے گا. آپ کو جو ہے نا جوڑوں میں درد اور جو ہے نا کہے نا جوڑوں میں آواز آتی ہے، کٹ کر کی آواز بھی آتی ہے، پھر آئے گی بیچاری. جیسے گاڑی کے اندر جو ہے نا آپ بول رہا تھا کھڈو ہے ہمارے پاس کا حصہ جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے، اس طرح سے انسانی جسم کی جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. جی کوئی اور کوشچن ہے؟ سر آپ نے بتایا ہے کہ جو جینیٹک ہیریڈیٹی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے میاد،
اس میں ہم پہلے میعاد کی کوئی ڈوز دیں گے، ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے. بچے میں آ گیا کوئی، ہم نے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، پہلے میعاد کے تھرو کسی میڈیسن اس کو دینی ہے، تو اس کو صرف ایک ڈوز دیں گے اس میڈیسن کی، اس کے بعد سمپٹومیٹک علاج پہ آئیں گے یا اس کو کنٹینیوس استعمال کریں گے لو پاور میں. دیکھیں جب آپ اسپیشلی بچوں میں آپ یہ فیل کرتے ہیں، بچوں کے اکثر دیکھیں جن کے جو ہے نا آنکھیں گرد آ جاتی ہے اور بہت زیادہ جو ہے نا آنکھیں بند ہوتی ہیں، بعض مائیں آپ کے پاس لے کے آتی ہیں، بعض بچے آتے ہیں آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے، ان کو ایک آدھ خوراک مرد صاحب یا سفرینیوں کی دیتے ہیں، آپ اس کو دوائی کی ضرورت ہی نہیں کرتی کیونکہ وہ سفرس کا اثر اس کا ختم ہو جاتا ہے، جو ہے نا خود کو ٹھیک ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں 6 ماہ تک بچے کو 70% جو ہے نا بیلاڈون ٹھیک کر لیں گے. 70% مریضوں کو صرف بیلاڈون ٹھیک کر لیں گے. پوچھے کیوں؟ میں آپ کو سمپٹم بتاتا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہیڈ بائل پہلے آتا ہے، خون کدھر پریشر کرتا ہے؟ سربرم کیا یہ دماغ کی طرف اس کے خون اس کا پریشر جو ہے وہ خون کی طرف جو ہے نا، خون کا بہاؤ جو ہے وہ سر کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور اپر ایکسٹریمٹیز ہارڈ، لوور ایکسٹریمٹیز کولڈ. ویسے بھی رنگ اس کا لال ہوتا ہے بچے کا عمومی طور پہ، بعد میں اس کا رنگ کالا بھی ہو جائے، چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے اس کا ریڈ کلر کا ہوتا ہے، اور جو ہے نا یہی سمٹم ہے بیلاڈون. اور موسٹلی بچے ہلکا پھلکا بخار، تھوڑی پیٹ میں درد، تھوڑی تکلیف، بیلاڈون سے ٹھیک. میں نے 70% بچے میرے ساتھ اپنے بچے الحمدللہ آج تک ایلوپیتھک دوائی نہیں کھاتے، نہ کھلائی ہے، چونکہ خود ہومیوپیتھ تھا. میں نے موسٹلی میری پوتی بھی ہے، نوازے بھی ہیں الحمدللہ، تو وہ بھی بیلاڈون سے ٹھیک ہے. اور بعض اوقات میں نے کہا کہ اگر سپریٹک اثر اس کے اندر آئے گا تو کیا ہوگا، تو آنکھوں کے اندر، کانوں کے اندر جنت یا جنت کانوں سے پیپ کا اخراج، یہ سپریٹک مریض ہوگا. اگر بچے کی چھٹی انگلی ہے کان کے اوپر، کسی بچے کے یہاں پہ جو ہے نشان، اس کا مطلب ہے وہ جب پیدا ہوا تو اس وقت اس کی ماں یا باپ جو ہے نا سائیکوٹک اثرات کے اندر تھے، تو اس کی جو ہے نا پوجا، اس کو ایک خوراک دیں گے تو وہ مریض جو ہے نا اس کی سمٹم کھل کے سامنے آ جائیں گے، یا وہ مریض خود وہ ٹھیک ہی ہو جائے گا. جی اور کوشچن ہے. تھینک یو ویری مچ. ڈاکٹر آصف میر صاحب کا جو ہے نا میں مشکور ہوں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں میر فاؤنڈیشن کے حوالے سے کہ انہوں نے دوبارہ جو ہے نا ہمارا کافی عرصے سے جو ڈیورنگ کووڈ-19 وہ لیکچر پروگرام جو منتھلی ہوتا تھا وہ رک گیا تھا. ہم نے اس دن بیٹھے ہم نے پروگرام کیا اور انشاءاللہ الحمدللہ پہلا جو ہے نا بہترین پروگرام جو ہے نا آؤٹ فل پروگرام ہوا. اس کے لیے آصف میر صاحب، خاور صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا شکر گزار بھی ہوں، اور ڈاکٹر محمد صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا. اور مجھے امید ہے کہ آئندہ ہم منتھلی پروگرام جو ہمارا پہلے سے ہوتا تھا ہر مہینے انشاءاللہ جو ہے ہم لیکچر پروگرام کو جاری رکھیں گے. چونکہ پہلا ہفتہ بڑا بزی ہوتے، آج میں ابھی آصف کو بتا رہا 3 جگہ پہ جانے سے محروم رہا، 3 جو ہے نا میری مجبوریاں تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کمٹ کر چکا تھا. تو اب لاسٹ ویک ہوا کرے گا انشاءاللہ، لاسٹ ویک جیسے پہلے ہمارا لاسٹ ویک میں ہوتا تھا. اچھا چلے رمضان میں افطار پارٹی کر دیجیے گا تو انشاءاللہ جو ہے یہ پروگرام جاری رہے گا. یہ سب آپ نے شکریہ. وہ پارٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ. بہت شکریہ سر آپ کا، آپ نے بڑی تعریف کی اور اتنا پیار ہے. یہ آپ کی محبت ہے کہ یہاں پہ دوبارہ اگین لیکچر اسٹارٹ ہوا، اور پاکستان کے ساتھ ایک محبت ہے ہماری ٹائم سے، شروع سے ہی ہے. دل کے ساتھ سب سے بڑی بات چیز ہے کہ یہ دل کے صاف ہونا بڑی ضروری چیز ہے، منافقت نہ ہو انسان کی، اور ہماری وہیں پہ منتی ہے جہاں منافقت نہیں ہو. مجھے آپ رات 2 بجے بھی بتا رہے ہیں، میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن منافقت نہ کیجیے گا. جب آپ منافقت کریں گے تو آصف میر کو کسی اور روپ میں دیکھیں گے. یہ بڑی عجیب سی سچویشن ہے. بھائی صاحب نے ستار صاحب کا نام لیا، ہمارے لیے فخر کی بات ہے، میں نے اپنا استاد مانتا ہوں، اور ان کے لیے آپ نے کلیپنگ بہت کام کی تھی. میں چاہوں گا کہ آپ پوری کلیپنگ کریں جتنا میں نے ستار صاحب سے کیا. یہ صبح ناشتہ سب نے کیا ہے، یہ بھی بتا.
स्टार साहब ने हमें वो चीजें सिखाई जो हमने किसी से नहीं सीखी, और इनका बड़ापन देखें कि जब भी मैंने आवाज दी हाजिर हो जाते हैं। खुदा की कसम मैं जितना इनका मशहूर हूँ या जितना इनसे प्यार मिलता है बहुत कम लोगों से देखा है, और ये इनकी जरा नवाजी है कि यहाँ पे देखें आपके सामने बैठे हैं। इंशाल्लाह इनके भी 10 मिनट लूंगा जरूर, उससे पहले आप लोग बोर भी हैं और तालियां भी बड़ी जोर से बजा चुकी हैं। आप थक गए होंगे, आप निकाह खाइएगा जाके, कोई मसला नहीं है। आप इस एंटरटेनमेंट की तरफ थोड़ा सा जाएंगे। हमारे यहाँ डॉक्टर सनेरा लियास हैं जो बड़ी जानी मानी जाती हैं शेर व शायरी के हवाले से, उन्होंने कुछ आपके लिए शेर लिखे हैं, हमारी फाउंडेशन के लिए लिखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन्हें बुलाऊँ और आपके सामने वो कुछ पेश करें। डॉक्टर सनेरा लियास और मीर फाउंडेशन की एक जनरल सेक्रेटरी भी हैं, उनके लिए अच्छा थे आगे था कि लेडीज ही कर दिया लेडीज को लाओ तो कैसे कर दिया ये कर दिया। थैंक यू सर। ये जैसे वैसे तो डॉक्टर आसिम मीर साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छी क्लैपिंग करवा दी है, वरना वाकई दिल तो ये था कि डॉक्टर अब्दुल सत्तार साहब के लिए आप खड़े तो शायद आप रोके तो हमारे दिल नहीं रुकते, हमारे हाथ नहीं रुकते। ये वो उस्ताद है माशाल्लाह के, हम जैसे कहते हैं ना वो टेंडुलकर को कहा जाता है कि सेंचुरियों की सेंचुरी, ये उस्तादों के उस्ताद ये अब मुझे जो शेर शायरी के हवाले से कहा है तो मीर फाउंडेशन का आप नाम तो काफी देर से सुनी जा रहे हैं बार बार कि मीर फाउंडेशन के जो भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें सबसे पहले डॉक्टर आसिम मीर साहब भी, डॉक्टर सखावत साहब। अब वो फाउंडेशन क्या है और क्या काम करती है उनके हवाले से कुछ लिखा है। ये दो अलग अलग है। अब एक आपको पहले सुनाती हूँ, फिर उसके बाद दूसरी भी साथ ही। सबकी मुश्किलें कम करने निकले हैं, सबकी मुश्किलें कम करने निकले हैं, मुसीबत ज़दा को बेगम करने निकले हैं। मोहसिनों का ग्रोह है ये बेलौस जो के, ये सच में ये मेरा बस नहीं चलता क्योंकि आप लोग शायद जो स्टूडेंट ज्यादा बैठे हुए हैं वो जानते नहीं, वरना ये सारी बातें जो मैं बोल रही हूँ ना ये वाकई ऐसा है कि मुहसिनों का ग्रोह है ये जो सब लोग हैं ऐसे मुहसिनों का ग्रोह है ये बेलौस जो के, मदद सबकी खत्म करने निकले हैं। जरखेजी जिस मिट्टी की कम पड़ रही हो, जरखेजी जिस मिट्टी की कम पड़ रही हो, इसको इल्म से ये नम करने निकले हैं। अपने मन के वीर एहसन दिल के बादशाह लोग, अपने मन के वीर एहसन दिल के बादशाह लोग, रब की नेमतों के आगे सरकसनी में खम करने निकले हैं। अभी इसी फाउंडेशन के जो और काम जो भी ये काम कर रहे हैं ये सच में ऐसी देखें, आज यहाँ पे लेक्चर प्रोग्राम हुआ तो ये बताया ना कि इसको इल्म से नाम करने निकले हैं। अब उसी के हवाले से दूसरा देखें, मोहसिन इस जहां में बस 2-4 बाकी हैं। इसमें मोहसिन किसी का नाम नहीं, मोहसिन एहसान करने वाला है। जी इस ये जो गजल है इसमें मोहसिन, एहसन, वकार और वीर 4 लोगों के नाम है, लेकिन वो किसी के नाम नहीं। उनका मतलब क्या है कि वकार, इज्जत और एहसन, एहसान करने वाला, और मोहसिन और भी एहसान करने वाला। सॉरी, एहसन का मतलब होता है अच्छा खूबसूरत किसी का। मोहसिन इस जहां में बस 2-4 बाकी हैं, जिनके होने से खुशियों के आसार बाकी हैं। जान देकर जान बचा लेते हैं वीर, जान देकर जान बचा लेते हैं वीर, इनकी अजमतों के किस्से हजार बाकी हैं। जिस सिमत चल रहे हैं लोग इज्जत लुटा बैठेंगे, जिस सिमत चल रहे हैं लोग इज्जत लुटा बैठेंगे, इनके होने से ही कुछ के वकार बाकी हैं। यूं ही शाउर देते रहे यही दुआ है एहसन की, यूं ही शाउर देते रहे यही दुआ है एहसन की, वरना इस जहां में कितने गवार बाकी हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। अच्छा, साथ साथ यहाँ पे हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त अब्दुल चौहान साहब तशरीफ लाए, इनकी मोहब्बतों को सलाम। अहमद अली गरबेजी साहब तशरीफ लाए, इनकी मोहब्बतों को सलाम। और मौसम की जहाँ तक बात हुई, मौसम होमियो स्टोर और मौसम सबका भाई, आप इस बंदे को भी कहीं भी आवाज़ दें ये बंदा हाजिर है।
बेलोस है, जिक्र खैर तो उन्होंने अपनी शेर व शायरी में किया, लेकिन मैं उनके मुंह पे उनके सामने कर रहा हूँ कि इस जैसा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। बेलोस है, हजारों इसके सामने नसीहतें खड़ी होती हैं, हजारों लोग इसकी मुखालफत करते हैं, लेकिन जहाँ इस बंदे की बेलोसी देखें कि जहाँ इसे आप आवाज़ देंगे, खिदमत खल्क के लिए आवाज़ दें। मैंने कभी कोई कैंपिंग की है या कहीं भी गया हूँ, इन्हें आवाज़ दी, इनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो मैं चाहूँगा इनके लिए कैंपिंग करें, बहुत बेलोस इंसान है। आप डॉक्टर बन के इनके साथ जब वार्ता करेंगे और इनसे मेडिसिन खरीदेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये कितने बेलोस इंसान है। ठीक है जी। अगला मेरा ख्याल है साथ साथ प्रोग्राम को शुरू भी रखते हैं। मैं चाहूँगा कि सितार साहब के 10 मिनट हो और उन 10 मिनटों में ऐसी टिप्स हमें मिल जाए जो हमारी ज़िंदगी को संवार सके। तो मैं दावत दूंगा डॉक्टर अब्दुल सितार साहब को कि 10 मिनट के लिए आप प्लीज तशरीफ लाएं। क्योंकि वक्त की कमी है, रस्मी जुमलों को मैं बालाए दाग रखकर सबसे पहले आप सबका मशकूर हूँ। आपने बहुत ही खुलूस किया। तमाम सीनियर डॉक्टर साहबान आपका शुक्रिया। जो कि 5 या 6 मिनट हैं और टॉपिक था हेमोराइड्स, जिसको डॉक्टर साहब ने बहुत ही ऐसे तरीके से, बहुत एक्सीलेंट तरीके से एक्सप्लेन किया। जो कि गैदरिंग में सीनियर डॉक्टर साहबान भी हैं, जूनियर डॉक्टर साहबान भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। यकीन स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के। मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए 4 लफ्ज़ बोलना चाहता हूँ। शायद मेरे सीनियर डॉक्टर साहबान थोड़े से बोर भी हों, तो उनसे पेश की माजरत में। आज का जो टॉपिक था हेमोराइड्स, सबसे पहली चीज़ डिजीज पैथोलॉजी के हवाले से ये टॉपिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिटी में फॉल करता है। यानी बीइंग ए स्टूडेंट, अगर कोई बंदा मुझसे पूछे हेमोराइड्स क्या है, हेमोराइड्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्पेशलिटी की एक पैथोलॉजिकल कंडीशन या डिजीज है। दूसरी बात, हेमोराइड्स जीआईटी की डिजीज। जीआईटी, अब जीआईटी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है जो माउथ से शुरू होकर एनस तक एक एलिमेंट्री कैनाल या एक डाइजेस्टिव ट्यूब कहलाती है। तमाम अगर मैं नाम लूँ तो बहुत लंबे हो जाएंगे, आपने यकीनन पढ़े होंगे स्टूडेंट्स ने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, ड्यूडेनम, जोजेनम, इलियम, कोलन, रेक्टम। तीसरी बात, जो हेमोराइड्स है ये जीआईटी की 2 हिस्से होते हैं। एक को हम कहते हैं अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, एक को हम पैथोलॉजिकली कहते हैं लोअर जीआईटी। अपर जीआईटी हमारी माउथ से लेकर स्टमक, ड्यूडेनम तक फॉल करती है। उसके बाद जोजेनम, इलियम और बिलखुसूस लार्ज इंटेस्टाइन वो लोअर जीआईटी में आती है। तीसरी बात, हेमोराइड्स लोअर जीआईटी की डिजीज। पहली बात गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, दूसरी बात पूरी जीआईटी को हमने ध्यान में रखना है। तीसरी बात हेमोराइड्स लोअर जीआईटी की डिजीज है। अब लोअर जीआईटी में मेन हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम, कोलन, रेक्टम। अच्छा, मैं अक्सर अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बाद बताता हूँ, शायद यहाँ पर भी किसी एक के काम आ जाए। छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं और बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं? हालांकि हम ये समझते हैं कि शायद
स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए स्मॉल है कि वो छोटी है, उसकी लंबाई लार्ज इंटेस्टाइन से कई गुना बड़ी है, लेंथ उसकी बड़ी है, लेकिन उसको स्मॉल क्यों कहते हैं? उसका डायमीटर छोटा है। जैसे कोई पाइप होता है, कोई ट्यूब होती है, उसका डायमीटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर छोटा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का स्टूडेंट के लिए, और लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है, इसलिए ये क्या कहलाती है? लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पोर्शन हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। इसमें से सबसे अहम पोर्शन कोलन है, जिसके डॉक्टर साहब ने जो 3 पार्ट्स बनाए। एक जो पार्ट ऊपर जा रहा होता है दैट इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलन, तरतीब सऊदी, ऊपर चढ़ना। एक उसको होता है ट्रांसवर्स कोलन और एक उसका होता है डिसेंडिंग, जो नीचे आ रहा है। अब डिसेंडिंग कोलन आगे आगे ज्वाइन करता है सिग्मॉइड कोलन को, सिग्मॉइड कोलन ज्वाइन करता है रेक्टम को। रेक्टम के बाद लास्ट पार्ट जीआईटी का एनस, एनस पे जीआईटी खत्म हो जाती है। जैसे हम कहते हैं ना A to Z, तो जीआईटी के लिए मेडिकल में एक लफ्ज बोला जाता है माउथ टू एनस। जैसे हम कहते हैं ना उर्दू में अलिफ से ये, या इंग्लिश में हम कहते हैं A to Z, तो पैथोलॉजी में जीआईटी के लिए कहा जाता है जी माउथ टू एनस। बस आखिरी बात, सर मेरा टाइम पूरा हो जाए बता देगा। अब हेमोराइड्स का तल्लक, हेमोराइड्स का तल्लक लोअर जीआईटी, फिर लोअर जीआईटी में जो कोलन के बाद रेक्टम है और रेक्टम के बाद एनस है, रेक्टम और एनस के दरमियान जो पोर्शन होता है उसको कहते हैं एनल कैनाल, एनल कैनाल। अब अगली बात हमने ये याद रखनी है कि हेमोराइड्स एनाटॉमिकली कहाँ फॉल करती है? इस एनल कैनाल में, जो रेक्टम और एनस के दरमियान वाक़ होती है, कैनाल या ट्यूब, इसका पैथोलॉजी में नाम कैनाल है, एनल कैनाल। हेमोराइड्स का तल्लक उस एनल कैनाल के साथ है। अगला लफ्ज़, अब एनल कैनाल में हेमोराइड्स का तल्लक किसके साथ है? वेन्स के साथ, आर्टरीज के साथ नहीं, वेन्स के साथ। वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो किसी भी ऑर्गन या पोर्शन से ब्लड को ड्रेन करती हैं। आर्टरीज आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच सप्लाई द ब्लड, वेन्स आर दोज ब्लड वेसल्स व्हिच ड्रेन द ब्लड। जो कि इस पोर्शन में से वेन्स ब्लड ड्रेन करती हैं, तो कुदरत ने इस कैनाल में इन वेन्स को ग्रुप की सूरत में रखा हुआ है, ग्रुप की सूरत में। उस ग्रुप को एनाटॉमी में कहा जाता है हेमोराइडल प्लेक्सस, जहां से ये लफ्ज निकला है उसको एनाटॉमी में क्या कहते हैं? हेमोराइडल प्लेक्सस, PLEXUS, प्लेक्सस। इन वेन्स के इन हेमोराइडल प्लेक्सिस का स्वेल कर जाना या इन्फ्लेम्ड कर जाना, तकरीबन तमाम बुक्स की आप देखेंगे तो डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है, स्वेलिंग या स्वॉलन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ हेमोराइडल प्लेक्सिस दैट leads to discomfortability in defecation and may cause bleeding is called hemorrhoids। उन वेन्स के स्वेल करने की वजह से या उन वेन्स की इन्फ्लामेशन होने के नतीजा में जो डिस्कम्फर्टेबिलिटी वो पेशेंट डेफिकेशन में महसूस कर रहा होता है और साथ उसको ये भी पॉसिबल कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इस कंडीशन को पैथोलॉजी में कहा जाता है हेमोराइड्स। अब बिल्कुल लास्ट बात, हेमोराइड्स के काजेस बहुत सारे हैं, डॉक्टर साहब ने काफी अच्छे एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप गौर करेंगे तो सबसे पहला काज इसका पोर्टल हाइपरटेंशन है, पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि हमारी जीआईटी से जितना ब्लड है उसको वेन्स ड्रेन करके छोटी छोटी वीनोल्स फिर वेन्स वो ज्वाइन कर रही होती हैं जाके पोर्टल वेन को, और फिर पोर्टल वेन उनको लेके जाती है लिवर को, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। तो जब भी मरीज की पोर्टल वेन का प्रेशर हाई होगा, दैट इज कॉल्ड पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन जब रेज होगा उसका अल्टीमेटली इफेक्ट रेक्टम और एनस की वेन्स पर आता है, हेमोराइडल प्लेक्सस पर आता है और वेन्स स्वेल कर जाती है, एक काज। दूसरी काज इसकी कॉन्स्टिपेशन,
ड्राई स्टूल। तीसरी काज इसकी प्रेगनेंसी। कुछ फीमेल्स को सिर्फ ड्यूरिंग जेस्टेशन, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो हेमोराइड हो जाती है, क्योंकि फीटस का बोझ इन वेन्स को स्वेल करा रहा होता है। चौथा काज ओबेसिटी, मोटापा, उसके जिस्म का अपना वेट वेन्स पर पड़ रहा होता है। अच्छा, इन तमाम काजेज में जो एक चीज समझने वाली है वो सिर्फ ये है, इन तमाम काजेज को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो एक ही चीज सामने आती है, प्रेशर। पोर्टल वेन का भी क्या हो गया, प्रेशर। कॉन्स्टिपेशन में क्या है, प्रेशर। डेफिकेट करने के लिए आपको प्रेशर देना पड़ता है। प्रेगनेंसी में भी क्या है, फीटस का प्रेशर। ओबेसिटी में क्या है, अपने वेट का प्रेशर। तो ये 5 लफ्ज आज के इस टॉपिक में, मैं सिर्फ स्टूडेंट के लिए कह रहा हूँ, डॉक्टर सलमान से माजरत। आज के इस लेक्चर में 5 लफ्ज डियर्स आपने याद रखने हैं। हेमोराइड्स इज द डिजीज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। जीआईटी, लोअर जीआईटी में रेक्टम और एनस। अब आपसे कोई बंदा पूछे, मैं थोड़ा सा इसलिए जोर दे रहा हूँ, देखें होम्योपैथ की इज्जत होगी, हम सब की इज्जत है, हमारे प्रोफेशन की इज्जत है। डॉक्टर साहब ने भी, मोहतरम है भाई साहब ने बहुत अच्छा किया, बाकी डॉक्टर बैठे, मैं इसलिए मटीरियल और फिलॉसफी को टच भी नहीं कर रहा। सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे होम्योपैथिक स्टूडेंट से कोई बंदा, कोई मेडिकल प्रोफेशन का बंदा, कोई एलोपैथिक डॉक्टर, कोई नर्स, कोई डिस्पेंसर क्वेश्चन करे कि व्हाट इज हेमोराइड्स, तो आप कम से कम उनको ये 5 बातें बता देंगे ना इस स्टेज पे, तो दैट इज टू मच सफिशिएंट। हमारे साथ फख्र से बुलंद हो जाएगा कि हमारे स्टूडेंट ने एग्जैक्ट बताया। It falls under the specialty of gastroenterology. It is the disease of GIT, specifically lower GIT. अब lower GIT में कोलन को ज्वाइन करना है आपने, सिगमैड कोलन।